دیور گھر جائی تھا۔ کبھی کبھی دیور کے گھر جاتی تو میں بھی اس کی دولت سے مروب ہو جاتی۔ اس کے 6 کنال کے گھر پر نوکروں کی لائن لگی ہوتی، لیکن ایک رات دیور کی سالگرہ تھی، اس نے مجھے بھی بلایا۔ میں اپنا مہنگا جوڑا پہن کر اچھے سے تیار ہو کر چل پڑی، مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ دیور، میں آج بہت دنوں کے بعد اپنے دیور کے گھر میں گئی تو ان دونوں کے کمرے سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں۔ میں حیرت زدہ سی رہ گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے ان کے معاملے میں دخل اندازی کرنی چاہیے یا نہیں، یا اس بات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ مگر پھر کچھ سوچ کر جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور یکدم خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بھی یکدم ہی بدل گئے تھے اور وہ غصے کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی ان لوگوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور مجھے اس بات کا احساس دلاتے رہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان دونوں کے آپس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وہ دونوں تو محض مذاق کر رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مذاق نہیں بلکہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی اور جب کبھی بھی اپنے دیور کے گھر میں جانا ہوا تو ان کو ہنسی خوشی رہتے ہوئے ہی دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود مجھے نہ جانے کیوں اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے سے پوشیدہ ہے۔ اس دن میں فنکشن پر جانے کے لیے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی، مگر کوئی بھی لباس مجھے اس فنکشن میں پہن کر جانے کے لیے شایان شان نہیں لگ رہا تھا۔ اب میری جنجلاہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر بستر پر دراز ہو کر خاموش نگاہوں سے گائے بگائے مجھ پہ دیکھ رہے تھے اور دوبارہ سے اپنی نظر ٹی وی پر مرکوز کر دیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب میرا پاڑا چڑھ جائے گا اور میں ان سے لڑائی شروع کر دوں گی۔ دراصل میرے دیور کی شادی کی پہلی سالگرہ آنے والی تھی اور مجھے وہاں پر جانے کے لیے ایسے لباس کی ضرورت تھی جسے پہن کر مجھے شرمندگی کا احساس نہ ہو، کیونکہ اس کی بیوی بہت ہی دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور میرا دیور بھی گھر جمائی تھا، وہ ان کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ یوں کبھی کبھار ان کا ملنا ملانا تھا، لیکن جب بھی کبھی میں ان کے گھر میں جاتی تھی یا جب بھی دیورانے سے ملتی تھی تو مجھے شدید احساس کمتری ستاتا تھا اور ہمیشہ ہی ایسے موقع پر میں اپنے شوہر پر چڑھ دوڑتی تھی۔ ان کی کم تنخواہ اور اپنی کم مائگی کا احساس مجھے شدت سے ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بھلا اس معمولی سے لباس میں اس کے اتنے بڑے فنکشن میں کس طرح سے جا سکتی تھی؟ وہاں پر ایک سے ایک جدید طرز کا لباس پہنے اس کے خاندان کی عورتیں موجود ہوں گی اور مجھے ان میں سب کی احساس ہوگا۔ اس لیے میں نے لڑ جھگڑ کر اپنے شوہر سے نئے جوڑے کے لیے پیسے لے لیے تھے، یہ جانے بغیر کہ انہوں نے نہ جانے یہ پیسے اپنے کس ضرورت کے لیے رکھے تھے۔ میں ہمیشہ سے خود غرض نہیں تھی، مگر اب جب میں اپنی دیورانی کو ہمیشہ نت نئے اور قیمتی ملبوسات میں ملبوس دیکھتی تو میرا بھی دل چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں کتنے ہی پیسے وہاں پر جانے کی تیاری میں لگا دیے تھے، اور جب میں وہاں پر گئی تو ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی تمام تر تیاری عقارت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان لوگوں کے سامنے بالکل دو کوڑے کی ہو گئی ہوں۔ بد دلی سے میں نے وہ فنکشن اٹینڈ کیا اور یہ سوچا کہ آج کے بعد ایسے کسی فنکشن میں نہیں آؤں گی۔ گھر آنے کے بعد بھی کتنے دنوں تک میرے ذہن پر اسی تقریب کے لمحات چھائے رہے۔ کتنے دن کے بعد میں معمول کی زندگی میں واپس آئی تھی۔ مجھے اپنے دیور کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ اس کے پاس اچھی شکل اور کردار کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس ڈگری بھی معمولی سی تھی، مگر اس کی قسمت بہت تیز تھی۔ اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا تھا اور اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی بدل گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھے سے یاد ہے جب میں معمول کے کاموں میں مصروف تھی اور میں شام کی کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی، جب میرا دیور دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر واپس آیا اور خوشی سے مجھے بتانے لگا کہ اس کے بوس کی بیٹی کو وہ پسند کرنے لگا ہے اور وہ بھی اسے پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے جلد شادی کرنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی شادی کی تقریبات میں بھی ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارے دونوں بچوں کو بھی انہوں نے بہت سے قیمتی تحائف دیے تھے اور ایک بہت بڑا بنگلہ خرید کر اپنی بیٹی کے نام کیا تھا۔ جب سے میں نے اس بنگلے کو دیکھا تھا، میں جاگتی آنکھوں سے وہاں پر خود کو چلتے پھرتے اور نوکروں پر حکم چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دھچکا تو مجھے تب لگا جب میرے دیور نے جھکی نگاہوں کے ساتھ مجھے یہ کہا کہ اس گھر میں صرف وہ اور اس کی بیوی ہی شفٹ ہو رہے ہیں، ہم یہیں پر ہی رہیں گے۔ یوں اس کی بیوی رخصت ہو کر ہمارے گھر میں نہیں آئی تھی،
بلکہ میرا دیور رخصت ہو کر اس کے گھر میں چلا گیا تھا۔ میں جب کبھی وہاں پر جاتی تو اس کی بیوی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملتی تھی، میرا دیور بھی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا اور چپکے سے ہماری تھوڑی بہت مدد بھی کرتا رہتا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میں نے اس چیز کو اپنا وہم سمجھا، مگر جب بھی میں وہاں پر گئی تو وہ مجھے الجھا اور اداس سا نظر آتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اپنی شادی سے وہ خوش نہ ہو۔ میں نے اپنی سوچ کا اظہار اپنے شوہر کے ساتھ کیا تو وہ الٹا مجھے ڈانٹ کر خاموش کروانے لگے کہ وہ بلا خوش کیوں نہیں ہوگا، اس کی اتنی اچھی بیوی ہے، اتنا اچھا سسرال ملا ہے، گھر میں نوکروں چاکروں کی لائنیں لگی ہیں، اسے کس قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی بات کی کوئی فکر ہے، تو وہ بلا کیوں خوش نہیں ہوگا۔ میرے دیور کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ میں جب کبھی اپنی دیورانی سے باتوں میں اس بارے میں ذکر کرتی تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کا میرا اس موضوع پر بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ رفتہ میں نے بھی اس کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے دیورانے سے دل میں بہت مرعوب رہتی تھی اور اس کے ساتھ اپنا تقابل بھی کرتی رہتی تھی۔ پہلے میں عموماً سر جہار منہ پہاڑ پھرتی رہتی تھی، مگر اب میں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی بھی طرح اس سے کم نہ لگوں۔ یہ سچ بھی تھا کہ میری خوبصورتی میں اس سے کئی گنا آگے تھی، مگر قسمت میں اس نے مجھے مات دے دی تھی۔ اس کی دولت اس کی کم صورتی کو چھپا لیتی تھی۔ قیمتی زیورات، ملبوسات اور میک اپ نے اس کی شخصیت کو چکچوند بنا دیا تھا۔ مجھے اب پہلے سے زیادہ احساس کمتری ستانے لگا تھا۔ اس دن میں معمول کے کاموں میں مصروف تھی جب شام کے وقت میرا دیور گھر میں آیا۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار اپنی بیوی کے بغیر یہاں پر اکیلا آیا تھا۔ جھکے کندھوں اور تھکے چہرے کے ساتھ وہ بہت نڈھال لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگی، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ وقت وہ اپنی امی کے کمرے میں اکیلے گزارنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوچی سے لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی بات چھپا رہا ہو، جیسے اسے اندر ہی اندر کوئی بات چبھ رہی ہو، مگر میں جانتی تھی کہ لاکھ پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اور جب میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ ایک پل کو وہ بھی خاموش رہ گئے اور کہنے لگے کہ میں خود اس کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ جب وہ اپنی امی کے کمرے میں گئے تو وہ پرسکون نیند سو رہا تھا اور سوتے ہوئے وہ اس قدر معصوم لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس کی نیند خراب کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور رات کو کھانے پر بھی میرے اٹھانے پر وہ نہیں اٹھا تھا، اور اگلے 2-3 دن اس نے ہمارے ساتھ ہی گزارے تھے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر اس کی بیوی نے اسے اتنے دن یہاں پر اکیلے رہنے کی اجازت کیسے دے دی، کیونکہ وہ تو اسے 1 منٹ بھی یہاں پر اکیلے نہیں رہنے دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن شام کو وہ یہاں پر آ گئی اور پھر نہ جانے ان دونوں میں آپس میں کیا بات ہوئی۔ میرا دیور اسی طرح سے تھکے قدموں سے اس کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دیور ہم دونوں سے کوئی بات چھپا رہا ہو، مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ محض میرا وہم ہے، وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ مجھے فضول کی سوچوں میں خود کو نہیں ٹکانا چاہیے۔ جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو دیور سے پہلے دیورانی ہماری مدد کو پہنچتی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر سے یہ بات کہتی تھی کہ آپ کے بھائی کو تو ہماری بالکل پرواہ ہی نہیں ہے، اس سے اچھی تو اس کی بیوی ہے، مگر ہمیشہ وہ میری بات کو ہنسی میں ٹال دیا کرتے تھے۔ اور اب میرے دیور کی سالگرہ کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور میرے شوہر کو اسی بات کی پریشانی تھی کہ اب میں پھر سے ان کا اچھا خاصا خرچہ کروا دوں گی اور ان کی جیب کا کباڑا کروا دوں گی، مگر اب کی بار میرے دیور نے خود مجھے شاپنگ کروائی تھی۔ نہ جانے میرے شوہر نے میری شکایت لگائی تھی یا اسے خود ہی احساس ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، اب کی بار میں بہت زیادہ خوش تھی اور اس فنکشن پر جانے کے لیے بہت ہی زیادہ پرجوش تھی اور دن گن کر گزار رہی تھی۔ بچوں کے لیے بھی اس نے ہی مجھے کپڑے لے کر دیے تھے۔ یوں میری ساری تیاری مکمل تھی۔ جس دن اس کی سالگرہ تھی، اس دن ہم ان کے بتائے ہوئے وقت سے بہت پہلے گھر میں پہنچ گئے تھے۔ جب ہم ان کے گھر میں گئے تو لان کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ یہاں ابھی تک کوئی بھی مہمان نہیں آیا تھا۔ میں نے جب اپنے دیور اور دیورانی کے بارے میں پوچھا تو ملازم نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ یوں میں دونوں بچوں کو اپنے شوہر کے پاس چھوڑ کر دیور دیورانی کے کمرے میں گئے تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میں جیسے اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی تھی۔ شرم کے مارے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میری دیورانی بہت بری طرح سے چلا رہی تھی اور میرا دیور مجرموں کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔
اس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ میری دیورانی ہمارے بارے میں بہت غلط سلط باتیں کر رہی تھی۔ تمہارے غریب بھائی بابے کی وجہ سے میری اپنے خاندان میں سب کی ہوتی ہے۔ تمہاری بابی کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، نہ چاہے تم کیوں میرا موڈ اور میری تقریب خراب کرنے کے لیے ان لوگوں کو بلا لیتے ہو۔ اس کی باتیں میرے دل میں جیسے نشستر چبو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری وہی دیورانی ہے جس کے لبوں سے شائستہ جملوں کے علاوہ میں نے کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی، اور اب وہ جس انداز میں بات کر رہی تھی وہ مجھے اوندے وہ زمین پر گرانے کے لیے کافی تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکائے واپس آ گئی۔ میرے چہرے پر پھیلی تاریکی دیکھ کر میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر میں نے انہیں ٹال دیا اور کہا کہ اچانک سے مجھے سر میں درد ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پوری تقریب میں بجھی سی رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں نے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہیں بھی میری بات سن کر ویسا ہی دھچکا لگے، ویسا ہی دکھ ہو۔ حیرت مجھے اپنے دیور پر ہو رہی تھی جو اس کی تمام تر بدتمیزیوں کو خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن میرا دیور پھر سے یہاں پر آ گیا، اور اب کی بار جیسے تمام ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے ہم دونوں کو اپنی بیوی کے تمام تر بدتمیزیوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ نوکروں سے بدتر سلوک کرتی ہے اور اس کی بالکل بھی عزت نہیں کرتی، اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا فیصلہ جیسے اٹل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب ایک پل بھی اس گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ تمام آسائشیں اسے کانٹوں کی طرح چبھتی ہیں اور بجائے اسے آسودگی دینے کے اسے ذلت کے احساس دلاتی ہیں۔ یوں وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی بار بار کال کرتی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں کتنی ہی بار یہاں پر آ چکی تھی، مگر میرا دیور اس سے بات کرنا دور کی بات اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ بدل گئی ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میرے دیور کا کہنا تھا یہ میری محض خام خیالی ہے، وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی، وہ ایک امیر خاندان کی بگڑی ہوئی لڑکی ہے، وہ بلا کیوں کر بدل سکتی ہے، سدھر سکتی ہے۔ اور پھر ایک دن میری دیورانی نے جیسے ہم لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس نے گھر آ کے ہم لوگوں کے سامنے میرے دیور سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اسی گھر میں رکھے گا تو وہ اسی گھر میں ہی رہ لے گی، مگر اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی۔ پھر میری دیورانی نے جو کہا تھا اس نے سچ کر دکھایا۔ وہ اس گھر میں ہم لوگوں کے ساتھ ویسے ہی رہنے لگی تھی، نہ ہی وہ اپنی امیری جتاتی تھی اور نہ ہی اسے اب اپنی بڑائی کا ضم تھا، بلکہ وہ تو ہم لوگوں میں بالکل گل مل کر رہنے لگی تھی، اور گھر کے کاموں میں بھی میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میرا ہاتھ بتاتی تھی۔ اور میں اس کو دیکھ کر یہ سوچنے لگی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے گھر میں نوکروں کی فوجوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ محض اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر آ گئی ہے۔ اس کی محبت اور خدمت گزاری نے میرا دل جیت لیا تھا، اور میں نے اپنے دیور کو سمجھایا کہ اسے اس کے ساتھ واپس اپنے گھر میں چلے جانا چاہیے۔ میرے سمجھانے بجھانے پر میرا دیور اس کے ساتھ اس گھر میں واپس جانے پر رضامند ہو گیا تھا، اور پھر 1 سال کے عرصے کے بعد اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ میری دیورانی بالکل بدل کر رہ گئی تھی، اور دیور کے چہرے پر بھی سچی خوشی نظر آنے لگی تھی۔ میرے شوہر کو بھی دیور نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کروا دیا تھا۔ یوں ہمارے گھر کے حالات بھی پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئے تھے۔ میرا دل جو پہلے سانسیں کمتری تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا۔ میں یہ سمجھ چکی تھی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، انسان کا باطن اگر روشن ہو تو اسے دنیا میں ثانوی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ختم شد۔